السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی انتظامیہ نے باوقار ہارورڈ یونیورسٹی کو محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کی جانب سے طلب کی گئی غیر ملکی طلباء کے طرز عمل کی رپورٹ جمع کرانے کے بعد بین الاقوامی طلباء کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ CNN نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی نے ایک بیان جاری کیا جس میں ہارورڈ اب غیر ملکی طلباء کو داخلہ نہیں دے سکتا اور موجودہ غیر ملکی طلباء کو منتقل ہونا ہوگا یا پھر اپنی قانونی حیثیت گنوانی ہوگی۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم نے اپنے محکمے کے ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج وزیٹر پروگرام سرٹیفکیشن کو ختم کرنے کا حکم دیا، جس میں یونیورسٹی کی جانب سے گزشتہ ماہ DHS کی جانب سے طلب کیے گئے غیر ملکی طلباء کے طرز عمل کا ریکارڈ حوالے کرنے سے انکار کا حوالہ دیا۔ یہ فیصلہ ہارورڈ کے 1/4 سے زیادہ بین الاقوامی طلباء کو متاثر کر سکتا ہے جن کا گریجویشن کے بعد مستقبل غیر یقینی ہو گیا ہے۔ پروفیسروں کو خدشہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کے بڑے پیمانے پر اخراج سے ادارے کی تعلیمی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، جس نے اپنی نظریاتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے انتظامیہ کا سامنا کیا ہے۔ ایران اور امریکہ تہران کے تیزی سے آگے بڑھنے والے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے 5ویں دور کے لیے آج جمعے کو روم میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ایران میں یورینیم کی افزودگی کی ایک اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی حکام اس بات پر متفق ہے کہ ایران کسی بھی معاہدے میں یورینیم افزودگی جاری نہیں رکھ سکتا، جس کے بدلے تہران کی مشکلات سے نبرد آزما معیشت پر عائد پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج جمعے کی صبح اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر افزودگی ختم کی گئی تو ہمارے پاس کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ معاہدے کا راستہ تلاش کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات میں مشرق وسطی کے ایلچی اسٹیو توکوف اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پالیسی پلاننگ ڈائریکٹر مائیکل اینٹن نمائندگی کریں گے۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینباؤم نے اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد اسٹیل، ایلومینیم اور آٹومیٹو سیکٹر سے متعلق ٹیرف معاملے پر بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آج اپنی روزانہ کی پریس کانفرنس میں شینباؤم نے کہا ہے کہ اگرچہ گفتگو کا مرکز امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا معاہدہ نہیں تھا جس کا 2026 میں جائزہ لیا جائے گا، لیکن اس میں کچھ اہم شعبوں جیسے کہ آٹومیٹو صنعت اور اسٹیل و ایلومینیم کی برآمدات سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اصولی طور پر ہم تجارت اور ٹیرف کے بارے میں بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ آٹومیٹو شعبے کے معاملے میں میکسیکو کے لیے ایک بہت ہی ترجیحی صورتحال ہے، اگرچہ ہم اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں اور ہم اسٹیل اور ایلومینیم پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آج جمعے کو تجارت پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں میکسیکو کے وزیر اقتصادیت مارسیلو ایبراڈ سمیت دونوں حکومتوں کے ارکان شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپ کے ساتھ تجارتی مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے ہیں اور وہ 1 جون سے یورپ پر 50% ٹیرف لاگو کریں گے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق اگر اس فیصلے پر عمل کیا گیا تو یورپ امریکہ پر 10% لیوی لگائے گا، جس سے تجارتی جنگ مزید بڑھے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جمعے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 1 جون سے یورپ پر 50% ٹیرف لاگو کرنے کی منظوری دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ تجارت کے معاملے پر امریکہ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف یورپی رہنماؤں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا۔ فرانس کے وزیر تجارت لانڈ سینٹ مارٹن نے کہا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن پر قائم ہیں اور وہ ہیں کشیدگی میں کمی، لیکن ہم جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے ٹرمپ کے بیان کو انتہائی مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس راستے پر نہیں جانا چاہتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا سے ملاقات میں سفید فاموں کی نسل کشی اور زمینوں پر قبضے کا بھی ذکر آیا اور کچھ ویڈیو ثبوت بھی پیش کیے گئے۔ تاہم خبررساں ادارے رویٹرز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے جو تصاویر پیش کی وہ دراصل ادارے کی ایک ویڈیو کے اسکرین شاٹس ہیں جو وسطی افریقہ ملک کانگو میں بنائی گئی تھی۔ اوول آفس میں جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا سے ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے رویٹرز کی ویڈیو کا اسکرین شاٹ دکھاتے ہوئے کہا یہ سب سفید فام کسان ہیں جنہیں دفنایا جا رہا ہے۔ رویٹرز کے مطابق یہ ویڈیو 3 فروری کی ہے اور اس میں کانگو کے شہر گوما میں سماجی کارکنوں کو لاشوں کے باڈی بیگز اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا۔ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے امریکن تھنکر نامی میگزین کی تحریر بھی شیئر کی جس میں دراصل یہ تصویر استعمال کی گئی تھی۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں ہو رہی نسل کشی پر رحم کریں اور اس بات پر زور دیا کہ امن اسرائیل کے اپنے مفاد میں ہوگا۔ آج ادارے کی سالانہ اسمبلی میں جذباتی مداخلت کرتے ہوئے ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریسس نے کہا ہے کہ نسل کشی کی جنگ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اس سے کوئی دیرپا حل نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ غزہ کے لوگ اس وقت کیا محسوس کریں گے، میں اس کا تصور کر سکتا ہوں۔
میں آوازیں بھی سن سکتا ہوں اور اس کی وجہ PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے۔ 60 سالہ ٹیڈروس نے کہا کہ جو اکثر ایتھوپیا میں اپنی جنگ کے وقت کی پرورش کو یاد کرتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کھانے کو ہتھیار بنانا واقعی غلط ہے، طبی سامان کو ہتھیار بنانا بہت غلط ہے۔ اقوام متحدہ نے آج تقریباً 90 ٹرک امدادی سامان تقسیم کرنا شروع کیا، جو 2 مارچ کو اسرائیل کی جانب سے مکمل ناکہ بندی کے بعد سے غزہ میں پہلی ترسیل ہے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ صرف سیاسی حل ہی بامعنی امن لا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی العین ریاست میں عدالت نے سوشل میڈیا پر دکان کے بارے میں منفی کمنٹس دینے پر 70,000 درہم ہرجانہ ادا کرنے کا حکم صادر کیا۔ امارات العیون کے مطابق ایک دکان کے مالک نے سول کورٹ میں نوجوان کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر غلط کمنٹس کے باعث اسے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ خسارہ اور ذہنی اذیت برداشت کرنے پر 2 لاکھ درہم ہرجانہ اور عدالتی اخراجات ادا کرائے جائیں۔ نوجوان کے دعوے کے جواب میں تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فیڈرل ٹیکس اتھارٹی سے رپورٹ طلب کی جائے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ ان ایام میں کتنا ویلیو ایڈڈ ٹیکس جمع کرایا گیا۔ اس سے واضح ہوگا کہ دعوے میں کمنٹس کے حوالے سے خسارے کا ذکر کیا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مئی میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس رہا ہے، جو اس مہینے میں 2003 سے ریکارڈ کیا جانے والا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق نیشنل سینٹر فار میٹرولوجی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ میں لکھا کہ آج جمعے کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے ابو ظبی کے شہر الشوامق میں ملک بھر کا سب سے زیادہ 50.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ 2003 سے موسم کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اور یہ اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ مزید کہا گیا کہ مئی 2009 میں زیادہ سے زیادہ 50.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گرمیوں کے مہینوں میں شدید درجہ حرارت کا شکار رہنے والے یہ صحرائی ملک موسم گرما شروع ہونے سے پہلے ہی معمول سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کر رہا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس سال 100 ممالک سے 1300 افراد کو شاہی مہمان کے طور پر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدعو کیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق زیوم خادم حرمین شریفین برائے حج و عمرہ پروگرام کی نگرانی وزارت اسلامی امور کرتی ہے۔ وزیر اسلامی امور اور ضیوف خادم حرمین شریفین پروگرام کے سپروائزر شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے ایوان شاہی سے جاری احکامات پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اسلامی امور کا کہنا تھا کہ ایوان شاہی کے احکامات کے بعد وزارت نے مہمانوں کی آمد اور انہیں بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی ہے۔ ایک جامع منصوبہ مرتب کیا گیا۔ پروگرام کے مطابق شاہی مہمانوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اسلامی تاریخی مقامات کا وزٹ کرایا جائے گا۔ ائمہ حرمین شریفین اور جید علماء سے بھی مہمانوں کی خصوصی ملاقات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ وزیر اسلامی امور کا مزید کہنا تھا کہ شاہی مہمانوں کے حوالے سے پروگرام کا آغاز 1417 سال ہجری میں کیا گیا تھا۔ حج سیزن 2025 کے لیے دنیا بھر سے عازمین حج کے قافلے روزانہ کی بنیاد پر جدہ اور مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ آج 24 ذی القعدہ تک بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کی تعداد 8,20,665 ہو گئی۔ SPA کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ عازمین فضائی راستے سے مملکت پہنچے، جن کی تعداد 7,82,358 ہے۔ زمینی راستے سے 35,478 عازمین آئے، جبکہ بحری ذرائع سے آنے والے عازمین کی تعداد 2,822 رہی۔ محکمہ پاسپورٹ نے فضائی، بری اور بحری پورٹس پر عازمین کے داخلے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ واضح ہے کہ مملکت کے تمام بین الاقوامی پورٹس کے امیگریشن ہالز میں کوالیفائڈ عملہ اور جدید تکنیکی ڈیوائسز موجود ہیں۔ ایوان شاہی کے مشیر اور سعودی امدادی ادارے شاہ سلمان مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ العربیہ سے برسلز میں یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے ملاقات کی۔ SPA کے مطابق یہ ملاقات برسلز میں ہوئے یورپی ہیومینیٹیرین فورم کے دوران ہوئی۔ اس موقع پر یورپی یونین میں سعودی سفیر حیفا الجدی بھی موجود تھی۔ ملاقات میں دنیا بھر میں بچوں کی مدد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انسانی اور امدادی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے شاہ سلمان مرکز اور یونیسیف کے درمیان جاری شراکت داری کو سراہا اور کہا کہ اس تعاون نے لاکھوں کمزور بچوں تک رسائی اور مدد کو ممکن بنایا۔ انہوں نے اس تعلقات کو عالمی سطح پر بچوں کے لیے خدمات کے حوالے سے بین الاقوامی انسانی تعاون کی ایک بہترین مثال قرار دیا۔